ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات قابل صد عزت و تکریم خطیب اسلام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عدیل رضوی صاحب زادک اللہ علما و عملا، خطیب اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد گوہر حیات چشتی صاحب زیدہ علمہ، اس مسجد کے امام و خطیب، آپ سب کے ہر دل عزیز حضرت مولانا سجاد چشتی صاحب، دیگر حفاظ کرام، ثنا خانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمیع حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بامقصد محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان علماء ذی شان کے صدقے میں یہ محفل ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اگرچہ محفل 11ویں شریف کی ہے، جو کہ ہم اہل السنہ حضور شہنشاہ بغداد، امام الاولیاء، صاحب قدم مصطفیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بلندی درجات کے لیے کرتے ہیں، لیکن چونکہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ یوم فصال ہے، اس ہستی کا جو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بلند ترین ہستی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، جانشین مصطفیٰ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت سن لیں اور اسے دل کی تختی پہ نقش کر لیں۔ 14 صدیوں سے اہل سنت کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلی تمام امتوں میں صدیق اکبر کے جوڑ کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔
صرف اس امت میں نہیں، پچھلی تمام امتوں میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کے بعد اس کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدے کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس عقیدے کو آپ نے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود کو علی کا ملنگ کہنے والے، خود کو علی کا دیوانہ کہنے والے بھی اس عقیدے کے باغی ہو چکے ہیں، جن کی ہم 11ویں شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں، جنہیں اللہ نے تمام اولیاء کرام کا امام اور سردار ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور جن کا قدم جب تک کسی کی گردن پہ نہ آئے اس وقت تک وہ ولایت کے فیض سے فیضیاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جو عقیدہ آج امام احمد رضا کے ماننے والوں کا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ذرا ترتیب سنیے گا غوث پاک کی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے وہ 10 صحابہ کرام جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ جو قطعی یقینی جنتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے افضل چاروں خلفائے کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نعرہ تحقیق لگاتے ہیں نا تو جواب میں سنی کہتے ہیں حق 4 یار، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حق 4 یار کہاں سے آیا، حق سب یار ہونا چاہیے تھا۔ تو دیکھیں غوث پاک بھی کہہ رہے ہیں عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل ترین چاروں خلفائے کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حق 4 یار کا نعرہ تو میرے غوث نے بھی لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترتیب دیکھیں حضور غوث پاک کی، فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل چاروں خلفاء ہیں، اور آگے فرماتے ہیں چاروں خلفاء میں بھی سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑ کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تمام کائنات میں نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ سکتا ہے کوئی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عالم تھے، ہم تو صوفیاء کے نظریوں کو مانتے ہیں۔ تو آئیے میں صوفیوں کے امام غزالی کا قول پیش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر بات موجود ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں جو ترتیب خلافت کی ہے یاد رکھو وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے۔ جیسے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہیں تو پوری امت میں تقوی کے لحاظ سے بھی سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور صدیق اکبر کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق ہے،
اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا عمر فاروق ہے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی ہے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ سیدنا عمر فاروق کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت عثمان غنی ہے۔ اور اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، زوج زہرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو حضرت عثمان غنی کے بعد اس کائنات اور اس امت میں سب سے افضل مولا کائنات مولا علی ہے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی نظریہ دیا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اور ان صوفیاء نے، ان علماء نے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ لیا کہاں سے ہے؟ شہر علم کے دروازے مولا کائنات سے لیا ہے۔ مولا علی کا بھی یہی عقیدہ تھا، مولا کائنات مولا علی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں ردینا لدنیانا ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم نے مصطفیٰ کے وصال کے بعد اسی صدیق اکبر کو دنیا کا قائد بھی تسلیم کر لیا ہے۔ تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد سرکار کی امت میں سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہمیں اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے متقی اور پرہیزگار ہستی سیدنا صدیق اکبر کی، سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید کا 30واں سپارہ سورۃ اللیل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ماشاءاللہ، آپ شعر سنتے ہیں تو بڑی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کی جو شان ہے وہ بڑی بلند ہے، کلام سارے ہی بڑے اچھے ہیں، امام محمد رضا کا بھی بڑا اچھا ہے، سیدی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بھی بڑا پیارا ہے، لیکن کائنات میں سب سے سونا کلام تو میرے رب کا ہے۔ قرآن سن کر ایسی سبحان اللہ کہیں کہ پتہ چلے آپ کو رب کے قرآن سے محبت کتنی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بہت جلد جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، کس کو؟ جو اتقا ہے، سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے اسے بہت جلد جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کے تمام مفسرین کے نزدیک یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو اس امت کے سب سے بڑے متقی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا متقی ہونا، اس امت کے سب سے بڑی متقی ہونا، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی اللہ کے قرآن نے کہا ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی مصطفیٰ کے فرمان نے بھی کہا ہے۔ ریاض الندرہ شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا
اور اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر علی مثل عیسیٰ فی الزہد فلینظر الی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس کی یہ تمنا ہو میری امت کے اس شخص کو دیکھے جسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تقوی عطا کیا ہے، اسے چاہیے میرے یار ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ یہ سند ہے سیدنا صدیق اکبر کے متقی ہونے کی، اور اتقا کی تفسیر ہے مصطفیٰ کا فرمان۔ آقا ارشاد فرمان جس کی تمنا ہو کہ میری امت کے اس شخص کو دیکھے جسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تقوی عطا کیا ہے، اسے چاہیے کہ میرے یار ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ اللہ کا قرآن بھی مصطفیٰ کا فرمان بھی یہ بتاتا ہے کہ اس امت میں ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی صدیق کے جوڑ جیسا دوسرا، ذرا بولیے گا، صدیق کے جوڑ جیسا کوئی دوسرا۔ اسی لیے کسی پنجابی والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کوئی دوجا صدیق آوے تے ویکھاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے خیال ہے پنجابی ساروں کو آتی ہے۔ ہمارے یہاں راولپنڈی میں پنجابی کا کوئی شعر پڑھیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ پنڈی کی پیدائش ہے، اردو بولنا ان کو آتی ہے، پنجابی آتی نہیں۔ آپ کو تو میرے خیال ہے آتی بھی ہے، بولنی بھی آتی ہے، سمجھنی بھی آتی ہے، تو سارے مل کر پھر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کوئی دوجا صدیق آوے تے وے۔ پڑھیے پڑھیے ماشاءاللہ، لنگر آپ نے بھی کھانا ہے۔ کوئی دوجا صدیق آوے تے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا اور زور لگائیے، چادروں سے تھوڑا تھوڑا نکالیے اپنے آپ کو۔ کوئی دوجا صدیق، اللہ، کوئی دوجا صدیق آوے، کوئی دوجا صدیق آوے تے ویکھاں، کوئی رتبہ غار نو پاوے تے ویکھاں، کوئی رتبہ غار نو پاوے تے وے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ نبی دی نبوت دا او پہلا گواہ، سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ نبی دی نبوت دا او پہلا گواہ، مسلمانوں تڑپ جاؤ گے، نبی دی تے اس تے اج بھی نگاہ، نبی دی تے اس تے اج بھی نگاہ، نبی دی تے او دی ایک آرام گاہ، گنبد خضرا کے سائے میں نبی دی تے او دی ایک آرام گاہ، انو کوئی اوتھوں اٹھاوے تے ویکھاں، کوئی دوجا صدیق آوے تے وے۔ تو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جوڑ کا دوسرا کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کے قرآن نے بھی متقی کہا، سب سے بڑا متقی کہا، حضور کے فرمان نے بھی سب سے بڑا متقی کہا۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا یہ بھی سن لیجئے۔ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اگلے دن صبح صبح آپ نے، چونکہ آپ کا کاروبار تھا کپڑے کا، چادریں اٹھائیں اور بازار میں بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس بات کو لکھا۔ سبحان اللہ۔ رستے میں سیدنا عمر فاروق مل گئے، انہوں نے کہا اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ کیا آپ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بن گئے؟ تو آپ نے کہا میں خلیفہ تو بن گیا ہوں لیکن کاروبار نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے؟ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اس مسئلے کا حل میں نکالتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا،
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے اور آ کر کیا کہا ذرا سنیے گا. آج ہم کہتے ہیں نا ملک ترقی نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا, وجہ سنیے گا, اور ملک ترقی کیسے کرے گا اس کی وجہ بھی سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے ابو عبیدہ بن جراح, ایک درمیانے درجے کے مہاجر کے اخراجات کا اندازہ لگاؤ, جتنا خرچہ ایک درمیانے درجے کے مہاجر کا ہے اسی خرچے کے برابر سیدنا صدیق اکبر کی سرکاری تنخواہ کو مقرر کیا جائے. ہمارے سربراہ کی تنخواہ دیکھیں, ایک درمیانی آدمی کی تنخواہ دیکھیں, 150 روپے کلو آٹا ہو چکا ہے. غریب کہاں سے خریدے؟ سیدنا صدیق اکبر جو اسلام کے پہلے خلیفہ تھے, جنہوں نے کائنات میں 4 دانگے عالم اسلام کے پرچم کو بلند کیا, جن کے نام سے کفر کامتا تھا, ان کی سرکاری طور پہ تنخواہ کتنی مقرر کی گئی؟ جتنی ایک درمیانے درجے کے مہاجر کا خرچہ تھا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا, تجارت ہی وہ تو ختم کر چکے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن آپ کی بیوی نے عرض کیا ہے, میرے سرتاج کافی عرصہ ہو چکا ہے, نہ میں نے, نہ آپ نے, نہ ہمارے بچوں نے حلوہ کھایا ہے, کافی عرصہ گزر چکا ہے, میں چاہتی ہوں کہ حلوہ پکاؤں تاکہ سارے گھر والے مل کر کھائیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری اہلیہ, تجھے پتہ ہے ہماری تنخواہ کتنی ہے, گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے, حلوہ کہاں سے پکے گا؟ تو اہلیہ نے کہا چلیں ایسے کرتی ہوں, میں تھوڑا تھوڑا جتنی آمدن ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی ہوں, جس دن کچھ پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دوں گی, آپ سنبھال لیں آنا, میں حلوہ پکا دوں گی. کافی عرصے کے بعد ایک دن سیدنا صدیق اکبر کو آپ کی اہلیہ نے کہا, یہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے جمع ہو چکے ہیں, یہ آپ لیں اور اس کا سامان خرید کر لائیں, میں حلوہ پکاتی ہوں. دیکھیے مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے. ایک ہے وہ ریاست مدینہ جس کا صرف نام لیا جاتا ہے, حقیقی ریاست مدینہ کیا ہے وہ دیکھیے. سیدنا صدیق اکبر نے وہ پیسے, وہ رقم اپنی اہلیہ کے ہاتھوں سے لی اور وہ ساری کی ساری رقم جا کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دی. یہ ہے حقیقی ریاست مدینہ. صرف جمع نہیں کروائی بلکہ جا کر کہا حضرت عبیدہ بن جراح کو, اور جو اس وقت وہاں پر سربراہ تھے, انہیں جا کر کہا یہ جتنے پیسے میں نے ابھی آپ کو جمع کروائے ہیں اتنے پیسے میری آمدن سے کم کر دیے جائیں, اتنے پیسے میری آمدن سے کم کر دیے جائیں. لگتا ہے اتنے پیسے اگر کم بھی ہوں تو صدیق کے گھر کا گزارا ہو سکتا ہے. یہ ہے حقیقی ریاست مدینہ. اور صرف اتنا ہی نہیں, جنہیں اللہ نے متقی کہا وہ کیسے متقی ہیں سنیے. عمدۃ القاری کے اندر یہ بات موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی شہزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور جو وصیتیں کی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی, کہا اے میری بیٹی عائشہ, جس اونٹنی کا ہم دودھ پیتے ہیں وہ اونٹنی بھی ہمیں بیت المال کی طرف سے دی گئی ہے, جس پیالے میں کھانا ڈال کر ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پیالہ بھی صدیق کا ذاتی پیالہ نہیں ہے, وہ بیت المال سے لیا گیا ہے. اور جو چادر اس وقت میرے جسم پہ ہے یہ چادر بھی میری ذاتی چادر نہیں ہے, یہ چادر بھی بیت المال کی طرف سے مجھے دی گئی ہے. اور ان ساری چیزوں کو ہم اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, اور جب میں فوت ہو جاؤں تو تم میں سے کسی پر ان چیزوں میں سے کسی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے اے عائشہ جو ہی میرا وصال ہو جائے یہ ساری کی ساری چیزیں فوراً سیدنا عمر فاروق کے حوالے کر دینا. جب آپ کا وصال ہوا سیدہ عائشہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دی, پیالے کو بھی بیت المال میں جمع کروا دیا, چادر کو بھی بیت المال میں جمع کروا دیا,
ساری چیزیں سیدنا عمر فاروق کے پاس واپس بھیجیں۔ جب یہ ساری چیزیں سیدنا عمر فاروق کے پاس پہنچیں تو سیدنا عمر فاروق انگشت بدندان ہو گئے اور ایک ٹھنڈی آہ برتے ہوئے کہا، اے ابو بکر صدیق، اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو خود تو دنیا سے چلا گیا پر اپنے بعد والوں کو بڑی مشکل میں ڈال گیا ہے کہ تجھ جیسی خلافت پھر کوئی دوسرا کر نہیں سکتا ہے، تجھ جیسا پھر کوئی دوسرا مسلمانوں کی خلافت کے امور کو سنبھال نہیں سکتا۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی۔ سبحان اللہ۔ اس پر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بدبخت لوگ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ کے باغ فدق کو غصب کر لیا تھا۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر غصب کیا تھا تو وہ باغ فدق کہاں ہے؟ غصب کیا تھا تو کہاں ہے؟ کیا آپ کی اولاد استعمال کر رہی ہے؟ یاد رکھیے، سیدنا صدیق اکبر کسی کا مال کھانے والے نہیں تھے، صدیق اکبر اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ لٹانے والے تھے۔ جس نے اونٹنی بھی واپس کر دی، جس نے پیالہ بھی واپس کر دیا، جس نے چادر بھی واپس کر دی، وہ کسی کا باغ کھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی عارف نے بڑی پیاری بات کہی ہے، پنجابی کا شاعر ہے، وہ بڑی پیاری بات کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 9 نیکیاں۔ سبحان اللہ کہتے رہیں، جب گھر جائیں تو نیکیوں کی ایک ایک پنڈ اپنے سر پہ رکھ کے ساتھ لے کے جائیں۔ صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، جو نبی دے ناتے گھر لٹاوے، جو نبی دے ناتے گھر لٹاوے، او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا، جو نبی دے ناتے گھر لٹاوے، او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کہ آپ کے پاس جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت مولا کائنات، مولا المؤمنین، امیر المسلمین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مولا علی بیمار ہو گئے۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کو بلایا اور کہا کہ ہمارے بھائی علی بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں ان کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا بالکل جانا چاہیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، یہ تینوں ہستیاں کس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مولا علی کی۔ لوگ کہتے ہیں علی ناراض رہے، کچھ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی یہ مولا علی سے ناراض تھے۔ بتائیے، جس سے انسان ناراض ہوتا ہے وہ بیمار ہو جائے تو کبھی اس کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ اور پھر جب مولا علی کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، مولا علی کو پتا چلا کہ میرے گھر میں صدیق و فاروق و عثمان آئے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کدھر آ گئے ہو، نہیں، دروازہ کھولا، محبت سے ملے اور تینوں کو مولا علی نے اپنے گھر میں بٹھایا اور بتایا اگر صدیق و فاروق و عثمان علی سے محبت کرتے ہیں تو علی بھی مصطفیٰ کے یاروں سے محبت کرتا ہے۔ تینوں کو گھر میں بٹھایا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے کہ مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لایا جائے۔ اندر گئے، دیکھا تو کوئی خاص چیز مہمانوں کو کھلانے کے لیے نہیں تھی۔ چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گزارا دیہڑ پہ چلتا تھا، آپ مزدوری کرتے، جتنی دیہڑ ملتی اس سے گھر کا گزارا چلتا، تو آپ بیمار تھے، آپ نے دیہڑیاں بھی نہیں لگائیں۔
گھر میں صرف ایک خوبصورت سا برتن تھا، اس برتن میں تھوڑا سا شہد تھا، وہی برتن حضرت علی نے اٹھایا اور اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، اس برتن میں جو شہد تھا نا، شہد کے اندر ایک بال بھی پڑا ہوا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا کہ میرے پاس یہی کچھ ہے، حاضر خدمت ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانے پینے والا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، آج ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں، خوبصورت برتن، اس کے اندر شہد، شہد کے اندر بال، تین چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں پر ہم دینی تبصرہ کرتے ہیں، پھر کھانے پینے والا سلسلہ شروع کریں گے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، ان تینوں ہستیوں نے کہا اے صدیق اکبر، اگر یہ بات ہے تو آپ ہمارے سردار ہیں، گفتگو کا آغاز بھی آپ ہی فرما دیجئے۔ ان تینوں نے کیا کہا؟ صدیق آپ ہمارے سردار ہیں۔ گویا صدیق کی سرداری والا معاملہ تو مولا علی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کر دیا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، صدیق اکبر کو اپنا سردار ماننے والا مسئلہ تو مولا علی نے اپنے گھر میں حل کر دیا ہے۔ علی کا منگتا وہ ہے جو صدیق کو علی کا بھی سردار مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں شروع کرتا ہوں گفتگو کا آغاز۔ سیدنا صدیق اکبر کے جملے سنیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کا دین اس خوبصورت برتن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اللہ کا ذکر اس میٹھے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور شریعت پہ چلنا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بار آ گئی فاروق اعظم کی، مراد و مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا جنت اس خوبصورت برتن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور جنت کے اندر اللہ نے جو مسلمانوں کے لیے نعمتیں بنائی ہیں وہ نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے جو پلسرات ہے وہ پلسرات اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بار آ گئی دوہرے داماد مصطفیٰ کی، جس کے عقد میں میرے مصطفیٰ کی دو بیٹیاں ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قرآن اس برتن سے زیادہ خوبصورت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور قرآن کی تفسیر کرنا اس بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ بار آ گئی مولا علی کی، اللہ اکبر۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بار آ گئی۔ سیدنا مولا علی نے بھی پھر تین جملے ارشاد فرمائے۔ مولا علی کے جملے سنیے۔ حضرت مولا علی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا الضیفی انور من الطست، او لوگو یاد رکھو میرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں یہ مہمان تو اس برتن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور لوگوں صرف میرے گھر میں آنے والے مہمان ہی خوبصورت نہیں ہے، بلکہ میرے مہمانوں نے جو باتیں کی ہیں، میرے مہمانوں نے جو کلام کیا ہے، میرے مہمانوں کا کلام تو اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ مولا علی نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، مولا علی نے ارشاد فرمایا میرے گھر میں آنے والے مہمانوں کا دل تو اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ گویا مولا علی نے
تین جملے ارشاد فرما کر صدیق کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، فاروق کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، عثمان کی عظمت کو بھی بیان کر کے کائنات کو یہ درس دیا، او خود کو علی کا ملنگ کہنے والوں، او خود کو علی کا غلام کہنے والوں، علی کا غلام بننا ہے تو صدیق کی شانوں کو بیان کیا کرو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اچھا، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ گویا مولا علی نے بتا دیا، اور خود کو مجھ کا غلام کہنے والوں، دیکھ لو میں علی بھی مصطفیٰ کے صحابہ کی شانوں کو بیان کرتا ہوں۔ گویا مولا علی نے پیغام کیا دیا؟ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی۔ میں آپ کے ذوق کے لیے پنجابی کے شعر پڑھ رہا ہوں، پنجابی کے شعر، ورنہ اردو کے بھی بہت سارے اشعار الحمدللہ مجھے آتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام بھی الحمدللہ آتا ہے۔ آپ کے ذوق کے لیے پنجابی کے اشعار پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ بھی ساتھ پڑھیں نا، آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ بعد میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولانا حضرات، مولوی حضرات مرغے بہت کھاتے ہیں۔ میں نے کہا ککڑ اساں کھانے آتے ازانہ بھی دے سے ہی دینے ہیں نا، ککڑ کھانے آتے ازانہ بھی دینے ہیں نا۔ اور بہت سارے لوگ جب محفل میں آتے ہیں نا تھرمامیٹر ساتھ لے کے آتے ہیں تاکہ پتہ چلے جی مولوی صاحب نے آواز کتنی نکلنی ہے، مولوی صاحب نے سر کے جی ہے، مولوی صاحب نے لے کے جی ہے، مولوی صاحب انترا کتنا چاہنے۔ میں آخیا ذرا تھرمامیٹر نہ ساڑی آواز تول لیں تو پہلے اپنی بھی تول لو، سانو بھی پتہ چلے تواڈی لے کتنی ہے۔ اے ذرا لے نال پڑھو نا، محبت نال مسکرا کے، چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے، انہوں نے بیٹھے ہونے نے باوجود کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت نال پڑھو، مولا علی نا پیغام ہے، بن یار نبی دے یاراں دا بن یار۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ نا یہ سمجھتے ہیں وہ جی میں پڑھوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ اگر حضور کے صحابہ کی شان پڑھتے ہوئے تم اچھے نہیں لگتے تو پھر اچھے کب لگو گے؟ یہ اچھا لگنے کا وقت ہے، پڑھو حضور کے صحابہ کی شان، کل یہی شان تمہارے لیے ذریعہ شفاعت بنے گی۔ بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی، شک ہووی تے چل مدینے، شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا بن یار۔ اللہ، بن یار نبی دے۔ صدیق دے دشمن سڑ دے راسن، اچھی آواز میں لاکھو آمین۔ اور سڑ رہے ہیں، خود ہی سڑتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ 9-10 محرم کو دیکھو خود ہی اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں واہ مولا تیرے انتخاب پہ قربان جاؤں، جن کے سینے صدیق کے محبت سے خالی ہیں وہ خود ہی اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں۔ جو سینہ صدیق و فاروق کی محبت سے خالی ہو وہ اسی قابل ہے کہ اسے پیٹا جائے۔ صدیق دے دشمن سڑ دے راسن، غم دی آہیں بھر دے رسن۔ محرم میں کیا کہہ رہے تھے؟ ہائے غم دی آہیں بھر دے راسن، غم دی آہیں بھر دے راسن، نمبر والے نمبر لے گئے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نمبر والے نمبر لے گئے، وس نہیں چلدا بیچاراں دا، بن یار نبی دے، بن یار نبی دے۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق و فاروق و عثمان وہ ہستی ہیں جن کی شان مولا علی بھی بیان کرتے ہیں۔
اور علی وہ ہستی ہیں جو بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے کے لیے مصطفیٰ کے یار پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے۔ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں۔ علی کی شانیں بیان کر کے حضور کے صحابہ کی شانوں کو پسے پش ڈال دینا یہ رافضیوں کا کام ہے، اور صحابہ کی عظمتیں بیان کر کے مصطفیٰ کے اہل بیت کی عظمتوں کا انکار کر دینا یہ خارجیوں ناسبیوں کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمتوں کو بھی تسلیم کرنا، مصطفیٰ کے اہل بیت کی عظمتوں کی بھی تسلیم کرنا احمد رضا کے نوکروں کا کام ہے، اہل سنت کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات میں عرض کر دوں، آخری بات، کتاب کا نام ہے کشکول۔ کبھی راولپنڈی کی طرف چکر لگے تو کمیٹی چوک کے قریب ہے مکتبے، وہاں سے مل جاتی ہے۔ لکھنے والے کا نام ہے مفتی محمد شفیع، یہ تقی عثمانی صاحب کا، صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، ان کا والد ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھی ہے کشکول۔ میرے موبائل میں یہ کتاب پوری موجود ہے، بازار سے بھی مل جاتی ہے۔ کس کو حوالہ دیکھنا ہو تو میں بھی دکھانے کے لیے الحمدللہ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے مکتبہ فکر کے لوگ نہیں ہیں، مخالف دڑے کے لوگ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کشکول۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے، یمن کے ایک بزرگ تھے شیخ ابن زغب، یہ ان کا نام تھا، یمن کے رہنے والے تھے، تقریباً ہر سال حج کرنے کے لیے آتے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ حج کرنے کے لیے جب آتے، حج کر چکتے، پھر حج پر مقبولیت کی مہر لگوانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ہر سال کوئی نہ کوئی قصیدہ لکھ کے لاتے، اور وہ قصیدہ صرف سرکار کی بارگاہ میں نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی لکھ کے لاتے، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بھی۔ وہ قصیدہ حسب معمول لکھ کے لائے، سرکار کے روزے کے سامنے پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر سیدنا صدیق اکبر کی شان میں سلام پیش کیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو آگے ایک رافضی کھڑا تھا۔ رافضی کون؟ جو حضور کے صحابہ کی شان کو نہیں مانتے، وہ ایک کھڑا تھا۔ اب حضرت شیخ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رافضی ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ یمنی بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے وہ اپنے ساتھ لے گیا اپنے گھر میں، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے گھر میں لے گیا، جب اندر میں داخل ہوا تو اس کے دو حبشی غلام تھے، ایک نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑا۔ اس بدبخت نے آگے بڑھ کر میری زبان کو کاٹ دیا، اور کٹا ہوا زبان کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں دے کر مجھے کہتا ہے، جس زبان سے تو نے صدیق و فاروق کو سلام پیش کیا، ان کا قصیدہ لکھا اور پڑھا، میں نے تیری وہ زبان کاٹ دی ہے۔ اگر صدیق و فاروق تجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو جا کر ان سے کہہ تیری کٹی ہوئی زبان کو واپس جوڑ دے۔ زبان کٹ جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ زبان پہ تھوڑا سا دانہ نکل آئے نا، نہ بولنے ہوتا ہے، نہ کھانے ہوتا ہے، نہ ہنسنے ہوتا ہے۔ ان کی تو زبان ہی کٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ یمنی بزرگ اپنی کٹی ہوئی زبان کو لے کر پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر حال دل سے کہنے لگے، اے مدینے کے تاجدار، کیا آپ کے یار صدیق پر سلام پڑھنے والوں کے ساتھ مدینے میں یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں رو رو کے عرضیاں پیش کی۔ وہ یمنی بزرگ کہتے ہیں، جب میں رات کو سویا میری آنکھیں بند ہو گئیں، دل کی آنکھ جاگ گئی، تاجدار کائنات خواب میں تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم تشریف لائے، حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں، حضور کے ساتھ فاروق اعظم بھی ہیں، تینوں ہستیاں آئیں،
تاجدار کائنات آگے بڑھے اور مجھ سے کہا او میرے یمنی غلام اپنی کٹی ہوئی زبان کا ٹکڑا مجھے دے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، یمنی بزرگوں کے منہ کے اندر رکھا۔ وہ یمنی بزرگ کہتے ہیں او لوگوں میں تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی میری زبان ایسے ٹھیک تھی جیسے کبھی کسی نے کاٹی نہیں ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گیا، احمق ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پرلے درجے کے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ارے نادان ذرا اس بات پر غور تو کر، اس سے پتا چلا کوئی تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جائے سرکار آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں، عرض کرنے والے کی عرضیوں کو سنتے بھی ہیں۔ اور مدینے کے تاجدار اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کٹی ہوئی زبانوں کو جوڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا او سکیاں کھجورا او گا جاندہ اے، اور میرا محبوب مدینے کا تاجدار سکیاں کھجورا او گا جان، او حسنین کے نانا سکیاں کھجورا او گا جان، او سیدہ فاطمہ کے بابا سکیاں کھجورا او گا جاندہ، او سکیاں کھجورا اگا جاندہ او پتھراں تو کلمہ پڑھا جاندہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ یمنی بزرگ کہتے ہیں سرکار نے کرم فرمایا میری زبان ٹھیک ہو بھی گئی، میں واپس چلا گیا۔ اگلے سال پھر حج کرنے کے لیے آیا، حج کرنے کے بعد اسی طرح سرکار کے روزے پہ حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور کے جانشین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ سلام پیش کر کے باہر نکلا، پھر ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلے میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ وہ یمنی بزرگ کہتے ہیں میں ڈرا ہوا تھا، میں نے کہا کہیں پھر میری زبان نہ کاٹ دے، لیکن دل میں پھر خیال آیا اگر کٹ بھی گئی تو کیا ہوا، حضور پھر جوڑ دیں گے، حضور پھر جوڑ دیں گے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ حسن اتفاق جس گھر میں پچھلے سال میری زبان کاٹی گئی تھی وہ شخص پھر مجھے اسی گھر میں لے گیا۔ گھر میں میں داخل ہوا تو اندر مختلف انواع کے بہترین کھانوں کی بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بٹھایا، جی بھر کے میں نے کھانا کھلایا، اس نے میری خوب ضیافت کی۔ جب میں کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، وہ یمنی بزرگ کہتے ہیں میں نے اس شخص سے پوچھا پچھلے سال اسی گھر میں آیا تھا تو ایک بندے نے میری زبان کاٹی تھی، اور آج تم نے میری اتنی اچھی دعوت کی ہے، گھر بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے، حالات بھی وہی ہیں، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان یمنی بزرگ کہتے اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے ایک کمرے میں لے کر گیا۔ کمرے کے اندر میں نے دیکھا تو ایک بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا، نوجوان نے کہا یمنی بزرگ یہ وہی بندر ہے جس نے پچھلے سال آپ کی زبان کو کاٹا تھا۔ صدیق کی دشمنی نے اسے بندر بنا دیا، اور وہ کہنے لگا کہ میں اسی کا بیٹا ہوں، آپ کی زبان اس نے کاٹی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق کے بغض میں اللہ نے اسے بندر بنا دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں، حضور کی اہل بیت ہو، ہر ایک کا احترام دل و جان سے کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اس احترام سے پیچھے ہٹ گیا اس کا سینہ ایمان کی دولت سے خالی ہو گیا۔ سرکار کی تمام نسبتوں کا دل و جان سے احترام کرنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم اہل سنت کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ہم سرکار کی تمام نسبتوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی ادب و احترام میں زندگی گزارنے کی
اور اسی ادب و احترام میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔